الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر اندازہ کے بعد انسان کے اندر بہت سارے خرابی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور علماء ان کی ذمہ داری لگائی ہے وہ ان خرابیوں کی اصلاح. ان خرابیوں میں سے سرفیس کفر اور شرک ہے. جس کفر شرک کو ختم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی ہستیوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی. بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں. انبیاء علیہ السلام
شہید ہوتے ان کے جسم کے گوشت کنگھیوں سے لوہے کے کنگھیوں سے نوچے گئے۔ جرم کیا تھا کہ وہ لوگوں کو غیر اللہ سے توڑ کر صرف اور صرف اللہ سے جوڑنا چاہتے تھے، اللہ کی بندگی سکھانا چاہتے تھے کہ جس اللہ نے ہمیں تخلیق فرمائی ہے صرف اسے اللہ کے بعد، جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں جہاں بجا فرمایا، خاص طور پر کفار مکہ سے مخاطب کر اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش جو سب کو یاد ہے اس میں اللہ کیا فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جو تمہیں بھوک میں کھلاتا ہے، خوف میں امن دیتا ہے، کیونکہ یہ اس وقت کفار کو یہی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ اس وقت کا جو عرب کا ماحول تھا، قتل و غارت گری، لوٹ مار، یہی بازار گرم تھا وہاں پہ، جس کی لاٹھی اس کے بیس، جنگل کا قانون وہاں پہ قائم تھا۔ اس کو ختم کر۔ تو آج میں آپ کے سامنے صرف اسی ایک موضوع پر بات نہیں کروں گا، مختلف امور بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ میں اور آپ جن خرابیوں سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، ہمارا سامنا ہوتا ہے، یا ہم خود اس کے اندر ملوث ہیں، ہمارے اندر وہ خرابیاں موجود ہیں، تو سب سے پہلے کفر شرک کے حوالے سے مختصر سا قرآن مجید سے دو آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ نے کفر اور شرک کو کرنے والے لوگوں کو بدترین قرار دے دیا۔ سورۃ البینہ میں اللہ نے فرمایا، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ جن لوگوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں چاہے کافروں میں سے، یہ اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ جو حق کو سمجھنے کے بعد کفار یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو اس قدر پہچانتے تھے، کتنا پہچانتے تھے، یعرفون ابناءہم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے، لیکن اس کے باوجود جب یہ اسلام ان کے پاس آیا، انہوں نے کفر کیا۔ اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب ان کے پاس حق آ گیا، حق کو انہوں نے پہچان لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ان کو بات سمجھ میں آ گئی، اس کے باوجود انہوں نے اس حق کا انکار کیا، تو ایسے انکار کرنے والے کافروں پر اللہ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کی پھٹکار۔ اس کے مقابلے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ پر دونوں کو سامنے رکھے، اس کے مقابلے میں اللہ نے دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کے اندر ہی فرمایا، اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا
سے ڈرے، اللہ پر ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، یہ اللہ کے نظر میں بہترین ہے۔ اور ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کے لیے وہ جنات ہیں جن جناتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو جنت میں جائے گا وہ جنت میں جانے کے بعد کبھی جنت سے واپس نہیں آئے۔ اللہ نے پھر ایک اور شرط رکھی، ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں۔ آخر یہ کیوں کرتے ہیں؟ جب ایمان اور عمل صالح کی بات کی، اللہ نے ایسے کیوں فرمایا؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ کیوں؟ میرے اور آپ جیسے ایمان کے دعویٰ رکھنے والے بہت ہیں، عمل کرنے والے بھی بہت ہیں۔ رسول صاحب کے زمانے میں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا منافقین کی کمی نہیں تھی، جو آپ کے ساتھ جہاد میں بھی جایا کرتے تھے۔ اب یہ تو ظاہر ہے نا، اللہ باطن سے باخبر ہے، اللہ دلوں سے باخبر ہے، اندر کے معاملات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہر نمازی پڑھنے والا، ہر تقریر ماننے والے کو جنت نہیں ملے گی، بلکہ جنت اس کو ملے گی لمن خشی ربہ، جو رب سے ڈرتا ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا ہوگا؟ اللہ نے خود اس کی مزید تشریح بتائی سورہ بقرہ میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة، یہ آیت میں شروع آپ کے سامنے پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، عمل صالح کے تشریح کیا فرمائے؟ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا اجر ہے۔ کیسا اجر؟ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دنیا میں ان پر خوف نہیں ہوگا، اور کل قیامت کے دن وہ غمگین نہیں ہوں گے کہ جہاں وہاں سب پریشان پشمان ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے اس وقت کہ جو لوگ عمل صالح کر کے گئے ہوں گے، جنہوں نے نمازوں کی پابندی کی ہوگی، جنہوں نے زکوٰۃ کی ہوگی، یہ لوگ کے دن بھی خوش رہیں گے اور دنیا میں بھی خوش رہیں گے۔ تھوڑی سی بات نماز کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس بات سے اندازہ لگائیے، ایک 7 سال کا بچہ ہے، اسلام میں تعلیم دی ہے مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچے جب 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز سکھانا شروع کر دیں۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب یہ 10 سال کے ہو جائیں، 3 سال میں نمازیت بن نہ سکے، ان کو ماریں۔ اسلام کا پیار محبت اور اگر نماز کے بعد آتی ہے تو 10 سال سیکھ جائیں گے، پڑھنے کے لیے۔ یہ بچہ اسکول نہیں جائیں گے تو ڈنڈوں سے ماریں گے، ماما جو ہے زبردستی پکڑ کے لے کے جائیں گے، مگر بچہ نماز میں نہ آئے کو پرواہ۔ یہی گلہ تو علامہ اقبال نے بھی کیا تھا نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نماز اسلام کے دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، اگر کہیں کہ تم کافر ہیں، ابھی قتل کر دیں گے آپ کو، تم نے مجھے کافر کہا۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز تو نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اللہ کے رسول کہیں مگر ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھلے کہتے رہیں، عید کی نماز پڑھ لیں گے، جمعے کی نماز پڑھ لیں گے۔ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، صرف ایک سجدہ، اللہ نے اس کو کیا فرمایا؟
ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس کو سجدے کے لکھا، اس نے انکار کیا اور کافر ہو گیا. اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے کے 5 نمازوں میں 34 فرض سجدے بنتے ہیں، 34 فرض سجدے چھوڑتے ہیں اور پھر سر سینہ ٹھونک کر کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. یہ کیسے اسلامیت مسلمانی ہے؟ صرف خنا کرنے سے مسلمانی تھوڑی ہوتی ہے جس کا ہم نے نام رکھا مسلمانی. مسلمانی کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، رب کو راضی کرنا پڑتا ہے، پھر جب جا کے مسلمانی ہوتی ہے. خیر بار صورت میں نے بہت کئی آپ کے لیے وہ لے کر آئے ہیں، کیونکہ رمضان میں نے ان تمام موضوعات پر میں نے درس دیے تھے کہ اللہ کی نظر میں برے لوگ کون ہیں. اس موضوع پر میں نے کئی دروس دیے تھے. اب ہم تو خطیب ہے نہیں ہیں، کبھی کبھی جہاں پہ پانی نہیں ہوتا تیمم کرانے کے لیے ہمیں بلا لیتے ہیں تو ہم چلے آتے ہیں. تو آج اتفاق ہوا، کل محترم فضیلت الشیخ فضل الرحمان صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ نے جمعہ پڑھانا ہے. اب مجھے یاد آیا کہ رمضان میں نے دروس دیے تھے، اب ان کو جمع کر لوں، تو جمع کر کے لے کر آئے ہیں آپ کے لیے میں کچھ امور. تو ایک تو میں نے آپ کے سامنے رکھے. دوسرا کہ اللہ کے نظر میں بدترین کون لوگ ہیں؟ کہ جو کفر شرک کرتے ہیں اللہ کے نظر میں بدتر ہے. دوسرے نمبر پر کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ای الناس خیر، اللہ کے رسول لوگوں میں بہترین کون لوگ ہیں؟ کون بہتر لوگ ہے؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہیں اللہ کی نظر میں بہترین کون لوگ ہیں تو سن لیں کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں یہ اللہ کے نظر میں بہترین ہے. ایک اور حدیث کے اندر خیارکم خیرکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا، کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں کہ جن کی عمریں لمبی ہیں اور اعمال اچھے ہیں. اسی عمر کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ عمر عطا فرمائی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے زندگی موت دے کر تم کرتے کیا ہو، کہاں کھپائی زندگی، کل قیامت کے دن بھی یہی پوچھیں گے زندگی کہاں کھپائی، یہی سوال ہوگا کل قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کے اور بہت سارے معاملات ہیں. زندگی سے متعلق 2 سوال کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں احساس نہیں ہے، یہ زندگی کو ضائع کرتا ہے. فراغت سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، صحت سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فراغت کو مصروف ہونے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھائیں، صحت کو بیمار ہونے سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھائیں، مگر ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا اگر تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ اللہ کی نظر بہترین کون ہے تو پھر وہ شخص ہے جس کو اللہ نے لمبی زندگی دی ہے اور اس کے اعمال اچھے. 2. تیسرے نمبر پر اللہ کی نظر میں بدترین کون ہے اور بہترین کون ہے؟ تیسرے نمبر پر ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا الا اخبرکم بخیرکم من اشرارکم، صحابہ میں تمہیں بتلاؤں تم میں بہترین کون ہے، تمہارے بروں کے اندر اچھے لوگ کون ہیں، میں بتاؤں تمہیں؟ صحابہ کے نام خاموش رہے. یہ بھی ایک ادب کا تقاضا تھا، پوچھ سکتے تھے فوری طور پر، احترام اور ادب میں خاموش رہتے تھے کہیں گستاخی نہ ہو جائے. ایک دفعہ آپ نے سوال کیا صحابہ کرام خاموش رہے، دوسری بار سوال کیا صحابہ کرام خاموش رہے، تیسری بار جب آپ نے سوال کیے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے یا رسول اللہ کون ہے ہم میں سے؟
بہتر کون ہے ہمارے بروں کے اندر، کیونکہ ہمیشہ معاشرے کے اندر بروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا بتاؤ. اب صحابہ کرام یا رسول اللہ بتائیے ہم میں سے بہترین کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں بہترین وہ ہے کہ جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں اور اسے خیر کی امید ہو، یہ تم میں بہتر ہے. اور بدترین کون ہے کہ جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ رہے اور اسے خیر کی کوئی بلائی کی امید، یہ تم میں بہترین. کہ ایک اور مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا الا اخبرکم باشرارکم، یہ لفظ اشرار شر کے جمع ہے اشرار. میں بتاؤں تم میں بدترین کون ہے، تم میں سے بدترین کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا ضرور بتائیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بدترین وہ ہے کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرتے ہیں. یہ آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے معمولی حیثیت دی وہ اپنے سامنے کسی کو کسی حیثیت میں نہیں گردانتے. جب چاہے اس کی عزت اچھال دے، جب چاہے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نا سختی کر دے. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حیثیت دی ہے، میرے پاس قوت ہے، مال و دولت ہے، میرے تعلقات ہے. اللہ کے نظر میں کیا ہے؟ اشرار. ایک اور حدیث کے اندر ہے قیامت کے دن اللہ کے نظر میں بدترین کون ہے؟ وہ ہے کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے عزت کرتے ہیں. حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، جب وہ آنے لگے دور سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص آ رہا ہے فلاں قبیلے کا بدترین آدمی ہے، بد اخلاق انسان ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے ان سے بڑے احترام کے ساتھ ان سے پیش آئے اور اچھی باتیں کی ان سے. لمبی حدیث ہے وہ. چلے گئے وہ. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان کے آنے سے پہلے تو آپ نے فرمایا تھا یہ بدتر آدمی ہے، کہ اب آپ نے جو ان کی عزت کی. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے مجھے کب دیکھا میں بد اخلاق ہوں، بدخو ہوں، جو نا فوش بکنے والا ہوں؟ میں تو مکارم اخلاق کے مالک ہوں. لیکن یہ شخص بدتر انسان تھا، بد زبان انسان تھا، اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے میں نے اس کی عزت کی ہے. تو آپ سوچئے اگر یہ خرابی میرے اور آپ کے اندر ہو کہ لوگ ہماری عزت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بدتر ہے، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، کہ ہم جو فوری طور پہ جو ہے سامنے والے کی عزت کو اتار کے اس کے ہتھیلیوں میں رکھ دیتے ہیں، تو پھر ہم پاور والے نہیں ہیں، طاقت والے نہیں ہیں، پیسے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی نظر میں بدترین ہیں. کل قیامت کے دن بھی بدترین لوگوں میں شمار ہوں گے. لہذا سوچ سمجھ کر کسی کے ساتھ معاملہ کیجیے. اللہ اکبر. چوتھے نمبر پر چغل خور. یہ چغل خوری ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. چغلی لگانے والے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باشرارکم، میں تمہیں تمہارے بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا بلا ضرور بتائیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المشاؤون بالنمیمہ، کہ تمہارے اندر چلتے پھرتے والے لوگ کہ جو لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالنے والے، ادھر کے بعد ادھر، ادھر کے بعد ادھر. المفسدون بین الاحبہ، دوستوں کے اندر فساد کرنے والا، دوریاں ڈالنے والے، یہ اللہ کے نظر میں بدترین ہے. بہت کم ہے اس لیے میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو. پانچویں نمبر پر ہم مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان لوگوں کے لیے حدیث. بدترین شوہر کہ جو ہر وقت بیوی پر ڈنڈے اٹھا کر رکھتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس اولئک بخیار، یہ لوگ بہتر نہیں ہیں، بدتر ہے یہ لوگ. آپ نے خود فرمایا، اپنی مثال دی کہ میں
تم سب میں بہتر ہوں اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. میں پوری حدیث دوبارہ سن لیجئے. میں تم میں بہتر ہوں اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. اب ہمارا تو ہم خاص طور پر ہمارے لیڈیزوں کو تو دعویٰ یہی ہے, ہمارا اوڑھنا بچھونا یہ ہے کہ ہم قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں. اب ذرا ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا, کیا میں بہترین لوگوں میں سے ہوں یا بدترین لوگوں میں سے ہوں. بیویوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے, گھر والوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیا ہے, کہ باہر دوستوں میں تو بڑے بڑے میٹھے بول بولتے ہیں, بڑی عزت کرتے ہیں, اور گھر میں جاتے ہیں تو فوراً دوست دھمکی پہ آتے ہیں, چیخنا چلانا اور مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں, تیری ماں کے تیرے بہن کے, ہر وقت ہماری زبان پر جو نا گالم گلوچ. اور جب یہی بچے ماں باپ سے گالی سن سن کر بڑے ہوتے ہیں, بڑے ہونے کے بعد جب بچہ جوان ہو کر باپ کو پلٹ کے جواب میں گالی بکتا ہے, پھر باپ جو نا بدوائیں دیتے پھرتے ہیں, کہ شکوے شکایت کرتے ہیں اور مولویوں کے پاس جاتے ہیں, تعویذ گھنٹوں کا چکر میں پڑتے ہیں کہ یہ بچے نافرمان ہو گئے. نافرمان کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ نے تربیت ایسی کی, آپ نے بوئے کانٹے اور امید رکھ رہے گندم. ایسا ممکن نہیں ہے. لہذا جیسے بوئیں گے ویسے کاٹیں گے. آج آپ نے ان کے ساتھ اچھی تربیت کی ہے, اخلاق کے ساتھ پیش آئے ہیں, یہی بچے بعد میں جا کر جی حضوری سے آپ کے سامنے پیش آئیں گے. آپ نے اگر گالم گلوچ سے ان کی تربیت کی ہے, بڑے ہو کر جب یہ طاقتور بنیں گے تو یہ گالیاں دیں گے, اس وقت نہیں کہنا, پھر نہیں شکوہ کرنا, پھر اپنے آپ کو ٹٹولنا, اپنے گریبان میں جھانکنا کہ میرے بچے نافرمان کیوں ہوئے. اللہ اکبر. اس حدیث کا ایک پس منظر ہے, مختصر بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات پوری آپ کو سمجھ میں آئے, کہ تم میں سے بدترین لوگ ہیں جو بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں. مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے. مکہ اور مدینے کے ماحول میں ظاہر بات پہ بہت فرق تھا. یہاں پہ مدینے کے اندر جو ہے نا عورتوں کی تھوڑی بہت چلتی تھی, تو یہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر عورتوں کی زبان کھلی تو مردوں نے مارنا شروع کیا. عورتیں آئیں شکایت کرنے کے لیے, یا رسول اللہ کہ ہمارا ایک تو ہجرت کر کے آئے یہاں پہ, اب مردوں سے مار بھی کھا رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, جو اچھا سلوک نہیں کریں گے وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں. یہ حدیث ہے پوری. آخری حدیث, پوائنٹس اور بھی ہے لیکن آخری حدیث سناتا ہوں آپ کو عورتوں کے حوالے سے. اگر خواتین سن رہی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ جا کے بتائیے. عورتوں کو دبانے کے لیے تو مردوں کے پاس تو بہت سارے وہ ہوتے ہیں, آپشن ہوتے ہیں. عورتوں کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای النساء خیر, یا رسول اللہ عورتوں میں بہترین کون سی عورت ہے. ابھی اس پر بولنا شروع کرنے ہیں. بہت سارے حدیثیں ہیں, اس میں سے مختصر ایک حدیث یا ابھی میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں, مختصر, کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شوہر بیوی کو دیکھے وہ خوش کرے, وہ ہر بات مانے شوہر کی, یہ بہترین ہے. لیکن اس وقت میں وہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا. بہترین کون ہے عورتوں میں؟ آپ نے فرمایا خیر النسائکم الودود الولود. عورتوں میں سے بہترین وہ ہے الودود, جو محبت کرنے والی, الولود زیادہ بچے جننے والی. جب میں نے حدیث اپنی مسجد میں پیش کی تو نمازی پریشان ہو گئے کہ تم نے کون سی مشین لگا رکھی ہے کہ جو پتہ چلے کہ جو کون سی عورت محبت کرنے والی ہے, کون سے بچے زیادہ جننے والی. لوگ طرح طرح کے تبصرے کرتے نا, میڈیا کا دور ہے. اللہ اکبر. باقاعدہ پھر مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑی. دیکھیں بچے جننے والی کون ہیں, محدثین نے بہت تفصیل سے بیان کیے کہ آپ یہ دیکھیں اس کی بہنیں, اس کے خالائیں اور اس کے خاندان میں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں یا کم پیدا ہوتے ہیں. جس خاندان کے اندر جس عورت کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوں سمجھے وہ شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرنے والی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, آپ چیک کیجئے, تجربہ کریں آپ. اور جس عورت کے ہاں کم بچے پیدا ہوتے ہوں وہ بد اخلاق ہوں گے, شوہر کے نافرمان ہوں گی. خیر, مواویت الموسیات کہ وہ عورتیں
کہ جو شوہر کے ہر بات ماننے والی، شوہر کے خیر خواہ عورتیں، کہ جو شوہر کے لیے مر پٹنے والی، کہ میرے شوہر کو پریشانی نہ ہو جائے، میرے شوہر کو پریشانی نہ ہو جائے، کسی طرح سے میرے شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اس کے مزاج میں جو نا کوئی فرق نہ آئے، ہر وقت شوہر کا خیال رکھنے والی. یہ 4 خوبیاں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ بچے جاننے والی، اور محبت کرنے والی، اور شوہر کے فرمان بردار، اور اس کے لیے غمخواری کرنے والی عورتیں. یہ عورتیں اللہ کے نظر میں بہترین ہیں. اور بدترین کون ہے وہ بھی سن لیجئے، وہ اور خطرناک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے بدترین عورتیں یہ ہے المتبرجات المتخیلات. قرآن مجید کی آیت آپ سنتے رہتے ہیں، سورہ احزاب کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. امہات المومنین سے مخاطب کر اللہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے زیب و زینت اس طرح ظاہر نہیں کرنا جس طرح دور جاہلیت میں ظاہر کرتی تھی عورتیں، اس طرح نہیں کرنا. یہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا المتبرجات المتخیلات، کہ زیب و زینت کے اظہار کرنے والی گھر کے اندر بنگن بنی رہتی ہیں، شوہر کے لیے وہ سجتی بنتی نہیں ہیں، شادی بیاہ کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر کے وہاں تیار ہو کر جاتی ہیں. کیوں تیار ہو کر جا رہی؟ ہزاروں روپے خرچ کر کے گھنٹوں تیاری کرتی ہیں شادی بیاہ میں جانے کے لیے کہ دنیا دیکھے گی. دنیا کو دکھانے کے لیے تو ہزاروں روپے خرچ کرتی ہے، گھنٹوں صرف کرتی ہیں، اور شوہر کو دکھانے کے لیے شوہر کے آنے سے پہلے وہ بالوں میں کنگھا تک نہیں کرتی. المتخیلات، جو مٹک مٹک کے چلنے والی، خاص طور پر آج کل تو اونچی اونچی ہیلوں والے چپل پہنتی ہیں نا عورتیں، دور سے آ رہی تو پٹک کھٹک پٹک کی آواز جو پہلے سے، جس طرح کبھی کسی زمانے میں روڈوں پر جو ہے وہ تانگے چلتے تھے تو دور سے پتہ چلتا تھا تانگے آ رہے، اب پتہ چلتا ہے کہ عورت آ رہی، پٹک 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 کر کے. متخیلات، مٹک مٹک کے چلنے والی، یہ بدترین عورتیں ہیں اللہ کی نظر میں. میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنا رہا ہوں آپ کو. اور آگے سنیں، ہن المنافقات، یہ منافق عورتیں ہیں، دوگلی عورتیں ہیں، رب بھی راضی جگ بھی راضی والی عورتیں ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ نے فرمایا لا يدخلن الجنت منہن، ان میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائیں گی. یہ سب سے خطرناک بات یہ ہے، لا يدخلن الجنت منہن، ان میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. الا مثل غراب العصم، سوائے جس طرح کووں میں، میرے تعلق بلتستان سے تو ہمیں پتا ہے وہاں پہ ہمارے وہاں پہ پائے جاتے ہیں کوا. کووں میں وہ کوا کہ جس کا چونچ اور پنجے لال ہو، جس طرح کووں میں کوئی یہ پرندہ ہوتا ہے، اسی طرح ان عورتوں میں کوئی جنت میں جائیں گی. ذرا لال چونچ اور لال پنجے والے کوے کم ہوتے ہیں، اسی طرح ان عورتوں میں سے بہت ہی کم جنت میں جائیں گی، نہیں تو یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گی. ایک اور مختصر بات کرتا ہوں، ٹائم شاید اوپر ہی ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نام پر مانگنے والے، کوئی آپ سے اللہ کے نام پر مانگے اور نہ دے تو وہ بھی اللہ کی نظر میں بدتر ہے. اس پر میں انشاءاللہ آپ کے خطیب صاحب کو بول کر جاؤں گا، باقاعدہ اس پر پوری تفصیل سے بیان کریں. کوئی فقیر آتے ہیں، کوئی دوسرے مانگنے والا آتے ہیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں تو ہم اس اللہ کے واسطہ دینے کو حیثیت نہیں جانتے. یہ بہت اہم معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بیان کیا ہے سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام کو اس پر عمل کی ضرورت ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اس دعا کو ہمیشہ اپنی دعا میں شامل رکھیں. اللہم اہلک الظالمین بالظالمین. اللہم اہلک الظالمین بالظالمین. اللہ ظالم کو ظالم سے ٹکرا کر تباہ و برباد کر دے. اللہم اہلک الظالمین بالظالمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین وانصر الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم دمر اعداء الدین. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين.